السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے روزانہ زندگی کی 10 اہم نیکیاں۔ ہم اور آپ کے اوپر روزانہ کے حساب سے بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے۔ یاد دہانی کے طور پر آج کی اس مجلس میں چند اہم چیزوں کا یعنی 10 بنیادی چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے انما کان قول المؤمنین کہ مومنوں کا تو صرف یہی کہنا ہوتا ہے جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تو فوراً اس پکار پر وہ لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم اطاعت کریں گے۔ جب ایک بندہ سنتا ہے اور پھر سنی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے فارمولے کیا ہیں، کامیابی کے طریقے کیا ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تو ہمیں اس پکار پر لبیک کہنا چاہیے، ہمیں حاضر ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ یہاں جیسی کھیتی کریں گے آخرت میں ویسا ہی آپ کو پھل ملنے والا ہے، رزلٹ ملنے والا ہے۔ تو روزانہ کے حساب سے ہمیں اپنی زندگی بہترین بنانا چاہیے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر آج ہم نے 10 نیکی کی ہے تو کل 11 نیکی ہو، پرسوں 12 ہو، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ اور اگر آج ہم سے 4 5 6 گناہ ہوئے ہیں تو کل یہ گناہ 1 کم ہو، 2 کم ہو، پرسوں اور کم ہو، گناہ کا گراف ڈاؤن ہو اور نیکیوں کا گراف بڑھتا چلا جائے۔ یہ ایک مسلمان کا رویہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ ہوگا اور ضرور ہوگا، لیکن اچھا انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں کو کم سے کم کرتا چلا جائے اور اس کی نیکیاں بڑھتی ہوئی چلی جائیں اور وہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہوا چلا جائے۔ ایسی 10 چیزیں، 10 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر کے طور پر یہ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا کام جو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے لیکن ہم اکثر و بیشتر نہیں کرتے ہیں، وہ کام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا۔ دیکھیں نماز میں کہیں آ گیا، دعا میں کہیں آ گیا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن الگ سے ہم اپنی زندگی سوچیں کہ کتنی مرتبہ ہم دن بھر میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ذکر کہا، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ ایک بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ وہ دنیا بھر کے باطل معبودوں کا انکار کرتا ہے، رد کرتا ہے، ان کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اللہ واحد کو، معبود حقیقی کو ایکسپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ روزانہ ہمیں یہ اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب کہاں کیسے کس سچویشن میں کس حالت میں انتقال ہو جائے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ روزانہ کئی مرتبہ ہماری زبان سے کلمہ نکلے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان سے نکلنے والا آخری جملہ، لاسٹ سنٹنس یہ ہو لا الہ الا اللہ، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ اپنی زبان سے کلمہ نکالا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اچھا، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارا ایمان رینیو ہوتا ہے، ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہیں غفلت میں ہم سے کوئی کفر کا کام ہو گیا ہو سکتا ہے غفلت میں کوئی شرک کا کام ہو گیا ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام ہو گیا ہو. تو جب ہم لا الہ الا اللہ پورے ایمان پورے یقین کے ساتھ کہہ لیتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر رہے ہیں. اور اگر اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور یہ لا الہ الا اللہ اس کا بڑا وزن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دے جو میں کہتا رہوں. تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہیے. تو نے کہا اے اللہ تیرا ہر بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مجھے کچھ اور بتا. تو اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کلمہ طیبہ کو یعنی اس لا الہ الا اللہ کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور بقیہ ساری چیزوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ اس کلمے کی اہمیت ہے, یہ اس کلمے کی عظمت ہے. لا الہ الا اللہ روزانہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل رکھنا چاہیے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے. یہ پہلا کام, یہ پہلی بات. دوسری بات, اللہ رب العالمین کے بعد ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے عظیم ہستی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہمیں ان کو ماننا ہے, ان کو تسلیم کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے. طریقہ کس کا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو دوسرا کام جو روزانہ ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, درود و سلام بھیجیں. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں اگر درود نہ پڑھنا ہو تو الگ سے درود نہیں پڑھیں گے. یہ غلط بات ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رائٹس جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان میں ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو. اچھا اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اس میں فائدہ ہمارا ہے. روزانہ جتنی مرتبہ ہم کہیں گے اتنا زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنا آپ پر درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا جتنی تمہاری مرضی ہو, جتنا پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک, تب تمہاری ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا, تمہارے اوپر سے ساری مصیبتوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا. تو یہ فائدہ ہمارا ہے درود و سلام پڑھنے میں. پیارے نبی کا حق بھی ہم ادا کر رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے, بھیجنے کی وجہ سے فائدہ ہمارا ہے. کیا فائدہ ہے؟ نمبر ایک, ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. نمبر دو, آنے والی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. نمبر تین, اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10, جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ, 10 نیکیاں آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. پانچواں فائدہ, 10 جو ہے آپ کے گناہ مٹائے جاتے ہیں. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مقام 10 لیول اوپر کر دیا جاتا ہے. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی. اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے, بہت سارے. اور آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ کبھی زندگی میں کوئی مشکل آپ کو اگر آئی ہوئی ہے, درود و سلام پڑھیں, آپ کو تجربہ ہوگا کہ اللہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی سے اس پریشانی کو دور کر دے گا. تجربہ کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ دوسرا اہم اور بنیادی کام جو روزانہ ہمیں کرنا ہے اور کرنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اور اس کے لیے الگ الگ الفاظ جو آئے ہوئے ہیں حدیث میں, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, یا اس کے علاوہ درود ابراہیم جو آپ کو یاد ہوتی ہے, اور کئی طریقے سے. تو یہ سارے درود کے الفاظ جو ثابت ہیں, ان میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. اور ایک کام کے ذریعے آپ 2 کام انجام دیں گے. ایک تو نبی کا حق بھی آپ ادا کریں گے, کہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زندگی میں بہت ساری برکتیں مل جائیں گی. تیسرا کام, میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا کا ایسا کون سا کام ہے جو
کائنات کی ہر مخلوق وہ کام کرتی ہے. کون سا کام ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا. یہ وہ کام ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق، چاہے وہ آپ کی نظر میں ہو یا نظر میں نہ ہو، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ کہتے ہیں آسمان زمین، 7 آسمان 7 زمین، ان 7 آسمانوں 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوق جتنی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور کائنات کا، دنیا کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. یہ الگ بات ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، یہ الگ بات ہے کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ یہ کیڑا، یہ مکوڑے اور یہ حشرات الارض، یہ مچھر، یہ مکھی، یہ دیمک، یہ کھٹمل اور یہ جو ہے کاکروچ جو آپ کے گھروں میں، یہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی. ہر ایک کی تسبیح بیان کرنے کا انداز الگ ہے، طریقہ الگ ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم اور آپ کو اس کو اختیار کرنا چاہیے. ہم انسان دیکھے اپنے آپ کو سب سے عظیم سمجھتا ہے، سب سے عظیم سمجھتا ہے، لیکن جو کام کائنات کی ہر مخلوق کر رہی وہی کام انسان نہیں کر رہا. آپ سوچیں دن بھر میں کتنی مرتبہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ؟ صبح کے اذکار میں شامل ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ آپ کہیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ آپ کہیں. کتنے الفاظ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بہت سارے صیغے آپ کو تسبیح کے مل جائیں گے. کتنی مرتبہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی. اور آپ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ایک اتنا عظیم آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص، ہر خامی، ہر قسم کے فالٹ سے اللہ کو آپ پاک مان رہے ہیں کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اندر. اور یہی وہ چیز ہے. پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی آپ کو؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اس کو کیا بولتے ہیں ایک لفظ میں؟ توحید. اور یہ تیسری چیز جو میں نے بیان کیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تسبیح. آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گئے، کیا کہا اللہ سے؟ لا الہ الا انت. کیا ہے یہ؟ توحید. سبحانک، کیا ہے یہ؟ تسبیح. توحید اور تسبیح. اور ابھی ہمارا ایک اگلا تیسرا پوائنٹ، ایک اور پوائنٹ آئے گا، اس میں کیا ہے؟ استغفار. یونس علیہ السلام نے کیا کہا مچھلی کے پیٹ میں گئے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اللہ کی توحید کا حوالہ دیا. نمبر 2 سبحانک، تیری ذات پاک ہے. اے اللہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کوئی غلط کام نہیں کیا، تو نے کوئی غلطی نہیں کی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں. انی کنت من الظالمین، فالٹ میرے اندر ہے، کمی میرے اندر ہے، خامی میرے اندر، میں ظالموں میں سے ہوں. تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. اچھا آپ جانتے شرمندہ اتنے تھے کہ اللہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ یہاں سے نکال دے. شرمندہ اتنے تھے، ندامت ایسی تھی، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ یہاں سے نکال دے، لیکن مقصود یہ تھا اللہ کی توحید کا حوالہ دے کر، تسبیح کا حوالہ دے کر، استغفار کا حوالہ دے کر کے اپنے آپ کو ظالم کہا. اچھا اپنی غلطی مان لینا بھی بہت بڑا جو ہے کام ہے. یہ کتنے لوگ ہیں سماج میں اپنی غلطی نہیں مانتے، اپنی غلطی نہیں مانتے. بارش زیادہ ہو جائے تو اللہ پر الزام لگ، کیا ضرورت ہے اتنی بارش ہونے کی؟ بارش نہ ہو تو بھی اللہ پر الزام، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اللہ، بارش ہی نازل نہیں ہو رہی ہے. ہر صورتحال میں جو ہے بندہ راضی نہیں ہوتا، اپنی غلطی کا اعتراف. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. تو ایک تیسری چیز جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا بہت فائدے کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ جائیے اور اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور کیا کہا؟ کہہ دینا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اور یہاں اگر پیڑ تمہیں لگانا ہے اپنے نام کا تو کیا کرتے رہو؟ سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے. ہر ایک جملے، ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے نام کا ایک پیڑ جنت کے اندر لگا دیا جائے گا. باتیں ہمیں معلوم ہے، لیکن پریکٹیکل لائف دیکھیں کتنا ہم عمل کرتے ہیں. کتنی بار جو ہے روزانہ 24 گھنٹے کے ٹائم میں کتنی مرتبہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. بہت اچھے نیک لوگ بھی ہیں،
لیکن سعودی عرب وغیرہ میں دیکھیں آپ ماحول ہے، ہر جگہ یہاں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ، سبحوا للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، جگہ جگہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا عظیم کام ہے، بندہ اللہ کی پاکی بیان کر دے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح بیان۔ اللہ تسبیح جب بندہ بیان کرتا ہے نا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے، یعنی مجھے ہر عیب سے پاک سمجھ رہا، سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا۔ اسی لیے جب حیرت انگیز کوئی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے، کوئی ایسی چیز جو عجوبہ ٹائپ کی ہو، جو حیران کر دینے والی ہو، فوراً ہماری زبان سے کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائن۔ ابھی دیکھیں ہمارا ملک چاند پر پہنچا، لوگ اس کو بہت بڑی ترقی مان رہے ہیں، ہے بھی ترقی، بہت بڑی ترقی ہے یہ چاند پر پہنچ جانا، لیکن چاند جس نے بنایا وہ کتنا عظیم ہے، یہ سورج جس نے بنایا وہ کتنا عظیم ہے، یہ پوری کائنات جس نے ہمارے لیے بنائی وہ کتنا عظیم ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں بنائی ہیں، ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تو جس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا، کیا اس کی ہم تسبیح بیان نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی پاکی ہم بیان نہیں کر سکتے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی پر ہیں، جا رہے ہیں کہیں، بجائے اس کے کہ موبائل میں لگے رہیں، بجائے اس کے کہ گانے سنیں، بجائے اس کے کوئی کچھ اور، زبان کو تر کریں سبحان اللہ کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے۔ تو یہ تیسری بات، روزانہ ہمیں تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی بات، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کوئی کام کر لیتے ہیں نا، کوئی پروجیکٹ ہے فائنل ہو گیا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں، تیر مار لیا میں نے، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں۔ بعض لوگ جو ہے کہیں پیسہ لگا دیتے مسجد مدرسے میں، ارے میرے بل پہ تو چل رہا ہے۔ نہیں، آپ کے پاس سارے اسباب ہوں، سارے وسائل ہوں، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بجائے اس کے کہ کاموں کا کریڈٹ خود لے، یہ کریڈٹ اللہ پر چھوڑیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کریں۔ آپ کی کوئی تعریف کرے کیا کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت، ارے بھائی یہ میں کہاں، میری بساط کیا، میں تو اس لائق ہی نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں، یہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، اللہ نے کام لیا مجھ سے۔ اسی لیے سورہ کہف جب آپ پڑھتے ہیں، وہ دو آدمیوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، باغ والے کا، تو وہ باغ والا بڑا اتراتا تھا، اس کو اللہ نے 2 باغ دیے تھے، اور باغ کی سچائی پانی دینے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہر بھی جاری کر کے دیا تھا، لیکن وہ بڑا گھمنڈی آدمی تھا۔ اس کا ایک دوست جو غریب تھا وہ کہتا تھا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، او بھائی اللہ کے بندے، جس اللہ نے تجھے یہ باغ دیا، یہ مال دیا، یہ دولت دی، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہتا؟ تو اتراتا کیوں ہے؟ تو اتراتا، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، میرے پاس تجھ سے کم مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، پھر بھی میں اللہ رب العالمین کو سارا کریڈٹ دیتا ہوں، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتا۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، کیا کہتا ہے کہ اس جملے کو کہنے کی وجہ سے مجھے یقین ہے میرا رب تجھ سے بہتر جنت دے گا، تجھ سے بہتر جنت دے گا، تو اگر یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی بہتر دے گا۔ لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا، اور آج ایسے سماج میں کتنے لوگ ہیں کام کریں گے اور کریڈٹ بجائے اللہ کو دینے کے خود لے لیں گے۔ قارون سے کہا جاتا تھا بھائی یہ سب کام مت کرو، یہ مال جو اللہ نے دیا ہے نا تو اس مال کا صحیح استعمال کرو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، زمین میں فساد مت پھیلا۔ تو کیا کہتا انما اوتیتہ علی علم، چلو کس اللہ نے دیا، میں نے اپنے علم کے بل پر کمایا، اپنے علم کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر میں نے کمایا، اس میں میرا کمال ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا، یہ بے وقوف ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ اس سے زیادہ مال والے، اس سے زیادہ طاقت والوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ سپیریئر، ہم سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہم سے زیادہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل آندھی بھیجی اور وہ طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔
تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی کام کریں، آپ کریڈٹ خود لیں، اترائیں، گھمنڈ کریں، ناز کریں، چرچا کریں، پرچار کریں، بجائے اس کام کے کرنے کے ہمیں اس سارے کاموں کا کریڈٹ اللہ کو دینا. لا حول ولا قوت الا، اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ نہ چاہتا میں یہ کام نہیں کر پاتا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی توفیق تھی، اللہ کی مدد تھی، مجھ سے یہ کام ہو گیا. ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور یاد رہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کام کرتے ہیں ان کا نام نہیں آتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں. کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد ان کا نام پوسٹر میں کہیں نہیں آیا تو ناراض ہو جاتے ہیں. کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. نام آ جائے اچھی بات، نام نہ آئے ناراض نہ ہوا کریں. اللہ نے کتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے؟ بہت سارے، 1 لاکھ سے اوپر اللہ نے بھیجے. 1 لاکھ سے. قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25. بقیہ سارے انبیاء نے کام نہیں کیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کچھ پیغمبروں کے بارے میں بتایا ہے، کچھ پیغمبر، 25 پیغمبروں کے بارے میں. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے پیغمبر ایسے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں. تو کیا وہ سارے پیغمبر اللہ سے شکایت کریں اللہ میرا نام ہی نہیں لیا گیا؟ آپ نے قرآن میں میرا نام ہی نہیں لیا، اپنی آخری کتاب میں ہمارے نام کا تذکرہ ہی نہیں کیا؟ کیا وہ سارے لوگ ناراض ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے یا اس طرح کی بات کہیں؟ ہم کام پر فوکس ہونا چاہیے، نام پر فوکس نہیں ہونا چاہیے. ہاں، دنیا والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے دنیا کے حساب سے، کسی کہیں تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا نام شامل کر دیں. لیکن اگر کسی وجہ سے نام شامل نہیں ہو سکا تو بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہوں، کام کرتے چلے جائیں جس کے لیے کر رہے ہیں. وہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو کس لیے اور کیوں کیا. تو یہ نمبر 4، کام نمبر 4، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. اور آپ جانتے ہیں کنزم من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو آپ جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں نا تو اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی طاقت کا اعتراف کرتے ہیں، اور جنت کا خزانہ اپنی زندگی میں آپ جمع کر لیتے ہیں. یہ اس کلمے کے کہنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں. کام نمبر 5 میں نے کہا استغفار کرنا. استغفار کرنا. غلطیاں روز ہوتی ہیں، گناہ روز ہوتے ہیں، توبہ روز ہوتا ہے؟ توبہ روز ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر غلطیاں روز ہو رہی ہیں تو توبہ بھی روز ہونا چاہیے. اگر گناہ روز ہو رہے ہیں تو معافی بھی روز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار کیا جائے. بڑھاپے، ہمارے یہاں کچھ لوگ نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے. نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے. ہمیں نیکیاں ہر دور میں کرنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اس کے بعد بھی صحابہ سے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے، ان کو ترغیب دلاتے تھے کہ میرے صحابہ، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو. فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ہم کرتے ہیں؟ احساس ہونا چاہیے ہمیں اس کا. اور استغفر اللہ، استغفار کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنے فائدے آپ جانتے ہیں، کتنے فائدے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا، بارش نازل ہوگی، اللہ اولاد دے گا، اللہ مال دے گا، اللہ نہریں جاری کرے گا. اور ایک فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اتحاد پیدا کر دے گا، طاقتور بنا دے گا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تمہیں طاقتور بنا دے گا، تمہیں مضبوط بنا دے گا. پھر تمہارا دشمن، تمہارا مخالف، تمہاری اپوزیشن کا آدمی تمہاری طرف جو ہے الٹی نظر سے تمہیں نہیں دیکھے گا، تم ایسے پاور میں اور ایسی مضبوطی میں آ جاؤ گے. تو استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ نہیں تھے لیکن استغفار تھا. ہمارے پاس گناہ ہے لیکن استغفار نہیں ہے. اور جانتے ہیں زندگی کی ایک چھوٹی سی کہانی جو میں تقریباً ہر جگہ سنایا کرتا ہوں. ایک بندہ رات کو سوتا ہے یہ وعدہ کر کے سأتوب غدن،
کل توبہ کر لوں گا، کل معافی مانگ لوں گا، کل سے اچھا بن جاؤں گا. فنام، لیکن رات کو سوتا ہے، ولم یستیقظ، اور صبح اٹھ نہیں پاتا، مر جاتا ہے وہ. توبہ کب کرے گا؟ وہ اللہ سے معافی کب مانگے گا؟ گناہ روز ہو رہے ہیں، اگر گناہ کی معافی یہاں نہیں کروایا تو وہاں بدلہ دینا پڑے گا، وہاں اللہ کے سامنے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ سے جواب طلب کرے گا. تو روزانہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. کام نمبر 6، کسی کو خیر اور بھلائی کے راستے پر لگا دینا. کسی کو خیر اور کوئی بھی ایک کام، کوئی بھی کسی کو بھی آپ بتا دیں. روزانہ آپ کوئی ایک حدیث فارورڈ کرنے کا کام کریں. آپ کو نہیں علم ہے، کسی عالم کی آپ تقریر سنیں، چھوٹی سی اسپیچ ہو، چھوٹا سا بیان ہو، وہ فارورڈ کر دیں، آپ کسی گروپ میں ڈال دیں. بجائے اس کے کہ سیاسی چیزیں، بجائے اس کے کہ مار کاٹ کی ویڈیو، بجائے اس کے کہ پرانے زمانے کی ویڈیو کھگال کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا، بجائے یہ کام کے کرنے کے ہمیں روزانہ کوئی خیر کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کام آپ کے بتانے کی وجہ سے جب تک ہوتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملے گا. یہاں میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی عمل کیا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، کیونکہ میں نے رہنمائی کی ہے، آپ کو بتایا ہے. اس سے پہلے آپ کو کسی نے بتایا ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کر دے تو کرنے والے کو جیسا ثواب ملتا ہے، بتانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے. آپ کے سامنے کوئی لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہا ہے، آپ اسے بتا دے بھائی نہیں رائٹ ہینڈ سے پینا، ثواب مل جائے گا آپ کو. کوئی ایک نیکی کا کام آپ نے کر لیا. کوئی جو ہے سنت نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، آپ نے اس کو بتا دیا بھائی سنت کی اہمیت ہے، ثواب ملتا ہے سنت پڑھنے سے. چلو مان لیا سنت نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ملتا، لیکن سنت پڑھ لو گے ثواب ملے گا. آپ نے اس کو بتا دیا، سنت پڑھتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کسی کو بتا دیا فلاں صاحب بیمار ہیں، اس کے لیے کچھ جو ہے آپ تعاون کر دو، کچھ آپ ان کی ہیلپ کر دو، ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. کسی بھی طریقے سے کسی خیر کے کام میں کوشش یہ کریں کہ آپ روزانہ کوئی خیر کا کام کر لیں، کسی کو خیر کی طرف بلا دیں، کسی کو خیر کی بات بتا دیں. فائدہ یہ ہوگا آپ کو بعد میں ثواب ملتا رہے گا. یہ کام نمبر 6. کام نمبر 7، قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت کرنا روزانہ، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک پیج، ایک رکوع، ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے. اور قرآن کی تلاوت جب آپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ رمضان ٹو رمضان کھولتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے رمضان میں کھولا تھا اب تک نہیں کھولا ہوگا؟ اگر کھولا ہے بہت اچھی بات. بعض سلف کہا کرتے تھے کہ میں نے تجربہ کیا کہ جب میں قرآن سے زیادہ جڑا، زیادہ میں قرآن سے اپنا تعلق باندھ کر کے رکھا تو میری زندگی میں زیادہ برکتیں مجھ کو نظر آئیں. لیکن جب میرا تعلق کسی وجہ سے قرآن سے کم ہوا تو میری زندگی میں برکتیں بھی اسی حساب سے کم ہو گئی. اور قرآن پڑھنے سے آپ کو جہاں ایک طرف ثواب ملتا ہے، وہیں دوسری طرف آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر اور برکت ملتی ہے. لیکن آج ہمارے ہاں لوگ قرآن کو گھر میں رکھنے کے لیے، قرآن کو فریم میں کر کے لٹکانے کے لیے، سورہ یاسین ہو، سورہ رحمان ہو، آیت الکرسی ہو، لوگ فریم کر کے، اب تو ہمارے ہاں بھی یہ کام کر رہے ہیں لوگ. پہلے لوگ دیگر احباب کرتے تھے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، لوح قرآنی، چاروں قل، آیت الکرسی، سورہ یاسین لٹکاتے تھے. اب تو ہمارے گھروں میں جو ہے ڈرائنگ روم میں لٹکایا جاتا ہے، شو کے لیے، اچھا دکھتا ہے. قرآن اچھا دکھنے کے لیے آیا، آپ پورا قرآن بہترین طریقے سے لکھوا کر کے گھر میں ہر دیوار میں لکھوا لو، برکت نہیں آئے گی. اس سے برکت نہیں آئے گی جب تک آپ پڑھیں گے نہیں. قرآن کو آپ ساتھ میں لے کر کے چلتے رہو، برکت نہیں آنے والی.
پوری زندگی لے کر کے چلو، لیکن پڑھو گے نہیں تو برکت نہیں ملے گی آپ کو۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کرو۔ کیوں ہم غافل ہیں اس سے؟ کیوں غافل ہیں؟ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے اس سے۔ ہمارے لیے قرآن آیا ہے، اور قرآن میں ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ کے حیدرآباد میں تو رقیہ کرنے والوں کی بھرمار ہے، بھرمار ہے رقیہ کرنے والوں کی، لیکن قرآن سب سے بڑا راقی ہے۔ اس راقی سے ہم جو ہے کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن سب سے بڑا راقی ہے، قرآن سب سے بڑا معالج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں جو کچھ ہے سب شفا ہے، سب علاج ہے، اور سب رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن یہ بیماریوں کے لیے علاج۔ آپ کے گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دو۔ آپ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے دم کر دو، یہ سورۃ البقرہ پڑھ کر کے آپ دم کر دو۔ اور اگر قرآن میں سے جہاں کہیں سے بھی، سوائے اس کے کہ آپ فکس کریں، اپنی طرف سے فکس نہیں کرنا۔ قرآن نے، حدیث نے جو فکس کیا وہ فکس ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا نام ہی رقیہ ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام الشفا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم نہیں کرتے۔ سعودی عرب کے بارے میں سنا، ایک عالم ہے، دور دور سے لوگ ان کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں راقی کیا کہتے ہیں؟ یہ رقیہ شرعیہ ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کرو، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، پھر آگے بڑھیں گے تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے بعد پورے قرآن سے لے کر کے چلیں۔ کس نے ترتیب بتائی یہ رقیہ شرعیہ ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رقیہ شرعیہ یہی ہے، اس کے علاوہ قرآن سے اور کہیں سے پڑھو گے تو جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، یا جو ہے اس سے بیمار ٹھیک نہیں ہوگا؟ اور ہمارے یہاں ایک غلط تصور یہ بھی ہے جو راقیوں نے دیا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جنات حاضر ہوتا ہے۔ راقیوں نے یہ غلط تصور دیا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جنات، بھائی قرآن پڑھنے سے جنات حاضر ہوتا تو رمضان میں پورا قرآن حافظ جی پڑھتے ہیں، جنات کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ آپ کے سارے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں رمضان میں؟ قرآن پڑھنے سے جنات حاضر ہوتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط تصور ہے جو راقیوں نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے۔ ہاں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، ہم اپنے گھر میں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم دعا کے لیے چٹھی بھیج دیتے ہیں، ہم جو ہے پرچی لکھوا کر کے یہاں بھیج دیتے، فلاں صاحب بیمار ہے دعا کرو۔ بھائی آپ دم کرو، آپ دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایمان یقین ہونا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اس گاؤں کے ذمہ دار کو جس کو بچھو نے یا زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ بکریاں دی تحفے میں کہ تم نے میرا علاج کیا ہے۔ نبی کے پاس آئے، کہا ایسا ایسا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا کام کیا تم نے، میرا بھی حصہ لگا لو، میرا بھی حصہ لگا لو۔ تو سورہ فاتحہ بڑی پاورفل سورہ ہے، اس کا نام شفا ہے، رقیہ ہے، علاج کریں اس سے اپنے بیماروں کا۔ اور قرآن مکمل شفا ہے، علاج ہے۔ اور آج پریشانیاں ہمارے گھر میں اسی لیے ہیں کہ کسی کو آسیب کی شکایت ہے، کسی کو جنات کی شکایت ہے، کسی کو اور کوئی بیماری کی شکایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے ہم دور ہو گئے، اور قرآن پڑھنا پڑھانا ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، دیکھو کہ اللہ آپ کی زندگی سے بہت ساری پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور کر دے گا، اور جو ہے بہت ساری برکتوں اور خیر سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ یہ کام نمبر 7۔ کام نمبر 8، صدقہ کریں، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، روزانہ، ڈیلی 1 روپیہ۔ چاہے آپ اپنے گھر میں جو ہے ایک باکس رکھ لیں، ایک جو ہے وہ جس میں پیسہ ڈالا جاتا ہے، آپ وہ لے کر کے مارکیٹ سے چلے آئیں، روزانہ صدقہ کریں، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے ہی کیوں نہ بچو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا کتنے روپے میں آئے گا؟ 2-3-4 روپیہ۔ کھجور کے 4 حصے کریں، ایک ٹکڑا بھی اگر آپ صدقہ دے سکتے ہو تو اس سے جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، اسے صدقہ کر کے۔ آپ کا 1 روپیہ بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، آپ کا 1 روپیہ دیا گیا صدقہ بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ شرط یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ آپ دیں، روزانہ صدقہ کریں، روزانہ۔ اچھا، یہاں پر بات آئی، میں ایک بات اور ذکر کروں کہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں روپیہ پیسہ، الحمدللہ،
لیکن بعض لوگ پھٹی پرانی نوٹ ڈال دیتے. کہیں نہیں چلے گی مارکیٹ میں تو مسجد میں چلے گی, مسجد کے گلے میں ڈال دیتے. پھٹی پرانی بوسیدہ خراب ردی نوٹ جس پہ رنگ لگا ہوا, جس کا کلر اڑ گیا ہے. اچھا انہیں کوئی دے تو نہیں لیں گے, لیکن اللہ کو برابر دیتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. کہا کہ جب خرچ کرو اچھا مال خرچ کرو, خبیث اور ردی مال مت خرچ کرو. وہ ردی مال جس کو تم خود نہیں لیتے ہو اس کو اللہ کو دیتے ہو. الا ان تغمضوا فیہ, ہاں کوئی آپ کو پاگل بنا کر کے موڑ توڑ کر کے دے دے, آپ نہ دیکھ سکے تو الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی بتا کر کے دے کہ بھائی یہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے لے لو, کبھی آپ نہیں لیں گے, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں, آپ اللہ کو دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے جنت ملے گی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک جنت نہیں ملے گی آپ کو. آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے میں یہ نوٹ پھٹی پرانی نوٹ دے دوں اللہ تعالیٰ کی جنت مل جائے گی, نہیں ملے گی آپ کو, نہیں ملے گی آپ کو. نیت اچھی ہو, مال اچھا ہو, تب ایسی صورت میں جا کر کے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت ملے گی. اچھا ایک بات یہاں پر, صدقہ کرنے سے بلائیں اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں, بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میرے ابا کینسر میں مبتلا ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرے ابا بیمار ہے, اتنی بڑی بیماری ہے, چلو میں 1 روپیہ کسی غریب کی مدد کر دوں, صدقہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ابا کو ٹھیک کر دے. آپ کی نیت اچھی ہے, لیکن شریعت کا ایک قانون ہے, پتہ ہے, الجزاء من جنس العمل. آپ کو اگر اونچائی چاہیے تو کوشش بھی ویسے ہی کرنی پڑے گی آپ کو. آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا کینسر بیمار ٹھیک ہو جائے تو اسی بیماری کے لیول پر آ کر کے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا, صدقہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بیماری تو اعلیٰ لیول کی ہے اور جو ہے آپ 1 روپیہ صدقہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے, آپ کا کون سا کام اللہ کو پسند آ جائے, لیکن آپ اپنی طرف سے اچھا بیسٹ دینے کی کوشش کریں, اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. روزانہ صدقہ کریں. 1 روپیہ, ہمارے یہاں بعض ارے پیشہ ور بھکاری ہے, پیشہ ور بھکاری ہے. آپ کو تحقیق اگر معلوم ہے ٹھیک ہے, مت دیں اس کو آپ, لیکن اگر آپ نے اس کی مدد کی نیت سے 1 روپیہ 5 روپیہ دے دیا, آپ کی جیب سے انشاءاللہ کم نہیں ہوگا, ہاں آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ضرور مل جائے گا. تو بجائے اس کے کہ کسی پر آپ حکم لگائیں یہ پیشہ ور فقیر پیشہ ور بھکاری ہے, اپنی نیت خالص کر کے آپ صدقہ کر دیں. وہ ایک حدیث ہے, ایک آدمی رات کو مال لے کر کے نکلا تو ایک کسی زانیہ کو دے دیا اس نے رات کے اندھیرے میں, پھر دوسری رات کو نکلا کسی چور کو دے دیا, تیسری رات کو نکلا کسی مالدار کو دے دیا. تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ اس کی نیت اچھی تھی لیکن غلط آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا تو ثواب اس کو مل گیا. ہاں جس کا نصیب تھا, جس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں مال چلا گیا. ہم اپنا کام کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کام کر رہا ہے, کیسے کام کر رہا ہے اور کس بنیاد پر آ کر کے کر رہا. تو صدقہ کریں, چاہے 1 روپیہ اس پیٹی بنا لیں, اس میں رکھیں, زیادہ مال ہو جائے, ہر ایک ممبر کی طرف سے 1 روپیہ اس میں ڈال دیں. گھر میں ایک معمول بنائیں, ایک پیٹی آپ لا کر کے رکھیں, باکس رکھیں, گھر میں 10 ممبر ہیں, 10 افراد ہیں, 5 ہیں, ہر ایک کی طرف سے روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ اس میں ڈالا کریں اس میں. یہ گھر میں روٹین بنائیں, ترتیب بنائیں. جیسے مال آتا ہے نا ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ, ویسے ہی گرچہ 1 روپیہ 2 روپے کی شکل میں روزانہ جائے, لیکن جانا چاہیے صدقہ کی نیت سے. اور جب وہ پیسہ زیادہ ہو جائے کسی غریب کی مدد کر دیں, کسی کا راشن بھروا دیں, کسی بیمار کو دے دیں, کسی پریشان حال کو دے دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مکمل ثواب ملے گا. کام نمبر 9, اور یہ کام تو ہم سبھی جانتے, سارے بات جانتے. کام نمبر 9 کیا ہے؟ نماز ادا کرنا. نماز ادا کرنا, نماز سے غافل نہ ہونا. ابھی عصر کے بعد نماز کے تعلق سے یہ موضوع تھا مسجد حمد میں, آپ کے پڑوس میں. نماز روزانہ ادا کرنا ہے آپ کو, کسی دن آپ کو ناغا نہیں کرنا ہے. اور یہ آپ کے اوپر اللہ کا بھی احسان ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے کہ اللہ نے کم کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کروانے کے لیے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی احسان ہے ہمارے اوپر. 50 وقت کی نماز فرض تھی. سوچے 50 وقت کی فرض ہوتی کیسے پڑھتے؟
کیسے پڑھتے؟ پھر کماتے کب، کھاتے کب، سوتے کب؟ کیسے پڑھتے آپ 50 وقت کی نماز؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ سے درخواست کی، کم ہو گیا، 40 30 20 10 5، پھر کہا جاؤ تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی، کہا اب حیا آتی، اب نہیں جا سکتے۔ اللہ نے کہا کم کر دیا، لیکن کیا کہا؟ ہن خمس وہن خمسون، یہ 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا ایسا، 45 کم کیا، نماز کی تعداد کم کر دی، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں کی، ثواب میں کوئی کمی نہیں کی۔ 5 پڑھے 50 کا ثواب ملے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کو نہیں دے پاتے، 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کو نہیں دے پاتے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، سوا گھنٹہ مان لو، سوا گھنٹہ۔ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ آپ کے سونے کا، 10 گھنٹہ آپ کے دکان کا، 10 8 18 ہو گئے، باقی 6 گھنٹے کچھ کھا لو، آپ یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، باقی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تو نکال سکتے ہو۔ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اللہ کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہو رہا، اور اس میں ہمارا فائدہ۔ نماز کے کتنے فائدے آپ جانتے، کتنے فائدے، جسمانی فائدہ، روحانی فائدہ، گھریلو فائدہ، خاندانی فائدہ، سارے فائدے ہیں نماز کے اندر، سارے فائدے ہیں۔ یہ نماز آپ کو تندرست کرتی ہے، یہ نماز آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک کرتی ہے، یہ نماز آپ کی نسلوں کو ٹھیک کرتی ہے، یہ نماز آپ کو برائیوں سے، فواحش سے، منکرات سے دور رکھتی ہے، یہ نماز آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے کے اندر صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اس میں کبھی قضا ہو گئی، کبھی وقت بے وقت پڑھ لیا، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھا، کبھی بے جماعت ہو کر کے پڑھ لیا ہم نے۔ کوئی مجبوری ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن مجبوری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، گھر میں ہے اور کسی دکان میں ہے، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل ٹھیک کر دے گا۔ تو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، چلو ٹھیک ہے تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہو نہ پڑھو، چلو ٹھیک ہے نماز اشراق چاشت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو مت پڑھو، چلو تحیۃ المسجد نہیں پڑھ پا رہے ہو چلو مت پڑھو، لیکن 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ تو پڑھو، وہ تو پڑھو۔ یہ کسی صورت معاف نہیں ہے، ہاں جب تک آپ کی سانس چالو ہے یہ 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، اگر آپ پاگل نہیں ہوتے ہیں۔ یا تو آپ پاگل ہو جائیں تو آپ کے اوپر نماز نہیں، یا تو آپ مر جائیں تو آپ کے اوپر نماز نہیں۔ لیکن اگر آپ زندہ ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، عقل مند ہو گئے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا۔ نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو سارے معاملات آپ کے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اور آخری بات، آخری چیز، آخری کام، کیا کام ہو سکتا ہے اندازہ لگائیں گے؟ جی دعا، بارک اللہ فیک۔ آخری کام دعا کرنا، دعا کرنا۔ آج جن چیزوں سے ہم زیادہ غافل ہیں ان میں ایک چیز دعا بھی ہے، بہت غافل ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ٹرینڈ چل رہا ہے نا، دعا میں یاد رکھنا ہے نا، کہاں جا رہے ہو؟ سفر پر، دعا میں یاد رکھنا۔ حج کرنے جا رہے ہو، دعا میں یاد رکھنا۔ عمرہ جا رہے ہو، دعا کرنا میرے لیے۔ کون کتنا کرتا ہے؟ اپنے اپنے سے پوچھو آپ۔ مجھ سے 10 لوگوں نے دعا کے لیے کہا، میں نے کس کس کے لیے کیا؟ اپنے آپ سے سوال کرو آپ۔ نہیں کرتے ہم، بس صرف کہہ رہے ہیں، یہیں تک ہے، دعا نہیں کرتے۔ اور یہ انسان اتنا مطلبی ہے، سیلفش اتنا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا، تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اپنے لیے کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، جمعہ سے جمعہ اٹھاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی انسان سے مانگنا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے۔ انسانوں سے مانگو تو انسان غصہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ غصہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، نہیں مانگ رہے ہیں ہم۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اگر ہم اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا، سورہ فرقان کی آخری آیت، اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے۔ تم دعائیں کرتے ہو تو میرا رب تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ لیکن ہم انسان اتنے جو ہے غرض والے ہیں، اتنے مفاد پرست ہیں،
ہمیں لگتا ہے 2 بار دعا مانگا، جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، ارے کیا دعا کرنا، جو مانگا تھا وہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بندہ دعا مانگتا ہے جب تک دعا میں گناہ کا سوال نہ کرے۔ اچھا بندہ کیا گناہ کے لیے بھی دعا کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، تو پھر یہاں دعا کی گناہ کی بات کیوں کہی گئی؟ ایک بندہ پیسہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پیسہ دے دے، کیا کروں گا وہ نہیں کہتا ہے دعا میں، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کیا کرے گا۔ ایک بندہ طاقت مانگتا ہے، اللہ مجھے طاقت دے دے، کیا کرے گا وہ نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ اس کو طاقت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے یہ طاقتور ہو جائے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، تو اللہ اس کی وہ دعا قبول، یہ گناہ کے کام کی دعا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب دعا کرتا ہے گناہ کی دعا نہ کرے، اور رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کرے، اور دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے کہا دعا میں جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلد بازی کا یہ مطلب ہے کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں، اس کو لگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ کہتا ہے ارے دعوت ربی، میں نے اپنے رب سے مانگا، میرے رب نے میری دعا ہی قبول نہیں کی، چلو چھوڑو، دعا ہی نہیں مانگتا، دعا ہی نہیں مانگتا۔ یہ دعا میں جلد بازی ہے۔ یہ دعا میں فرمایا یہ 3 چیزیں اگر نہ ہو تو مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے قبول ہونے کی شکلیں الگ الگ ہوتی۔ پہلی شکل، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دیتا ہے جو اس نے مانگا تھا۔ دوسری شکل کہ بندے نے جو مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، لیکن بندے کی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر آنے والی مصیبت دور کر دی۔ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ آج کاروبار میں بہت کامیاب کر دینا، فلاں پارٹی سے ملنے جا رہا ہوں، کام ہو جانا چاہیے، کام نہیں ہوا، الٹا نقصان ہو گیا، تو ہمیں کیا لگتا ہے ارے دعا مانگا تھا دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا پتا کہ جب آپ اس پارٹی سے ملنے جا رہے تھے راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اسی دعا کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، اسی دعا کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچایا۔ تو دوسری شکل دعا کے قبول ہونے کی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے، اور تیسری شکل ہوتی ہے دعا قبول ہونے کی، اللہ اس کو اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے۔ دعا وہ جو مانگا ہے وہ نہیں دیا گیا، آپ مانگتے جا رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے آپ کو، لیکن اللہ اس کو جمع کر رہا ہے۔ آپ تصور کریں آپ نے 100 مرتبہ دعا کیا، آپ کو لگا 2 دعا قبول ہوئی ہے، 98 قبول نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسٹور کر کے رکھا، قیامت کے دن اللہ سے ملیں گے، اللہ کہے گا لے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگا تھا، 98 دعاؤں کا بدلہ تجھے یہاں دیا جا رہا ہے، تجھے یہاں دیا جا رہا ہے، تو یہ والا زیادہ اچھا ہے یا وہ والا زیادہ اچھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ والا زیادہ اچھا، وہاں ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے ہم۔ اچھا اللہ سے مانگو، مل گیا تب بھی اچھا، اور نہیں ملا تو اور اچھا، نہیں ملا تو اور اچھا۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگا، اذ نادى ربه نداء خفيا، اس کے بعد کہتے رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، کہتے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، لیکن جہاں تک بات دعا مانگنے کی ہے اب بھی میں تجھ سے دعا مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ظاہری اسباب اولاد کے پیدا ہونے کے سب ختم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہے، یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو ہمارا کام دعا مانگنا ہے، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ کیسے قبول کرنا ہے، کس شکل میں قبول کرنا، کس لیول پر قبول کرنا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ حکیم ہے، اور حکیم کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹی دے دیا، اچھا یا برا؟ اچھا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ بیٹا آپ کی بدنامی کا ذریعہ بنتا، بڑا ہونے کے بعد آپ کا خیال نہیں رکھتا، آپ کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتا، اللہ نے اس کے بجائے بیٹی دے دیا، بیٹی خیال رکھے گی، بیٹی سب کچھ کرے گی، سسرال میں ہونے کے باوجود ماں باپ کو پوچھے گی، ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جو آپ نے مانگا وہ آپ کے لیے برا تھا، لیکن اللہ نے جو دیا وہ آپ کے لیے اچھا تھا۔ تو ہر صورتحال میں راضی رہنا چاہیے۔ ہمارا جو کام ہے دعا کرنا،
دعا کرتے رہنا چاہیے. جتنی زیادہ دعائیں کریں گے اللہ اتنی پرواہ کرے گا. اور اسی میں ایک بات شامل کر لیں، صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں. یہ مت کہیں دعا میں یاد رکھنا دعا میں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں. پیٹھ پیچھے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور جب آپ اپنے بھائی کے لیے مانگتے ہیں کچھ نہ، تو آپ کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ آمین کہتا ہے اور کہتا وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ کے بندے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہی تجھے اللہ عطا کر دے. یعنی اللہ اس کو بھی دے دے اور اللہ تجھے بھی عطا کر دے. تو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں سے غافل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کا خیال رکھے گا اس دعاؤں کی وجہ سے. اور روزانہ دعا کریں، ایک بار 2 بار 3 بار، چلتے پھرتے. دعا آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں. بیٹھ کر کے کہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اچھی بات ہے. گاڑی پر چل رہے ہیں وہاں بھی دعا کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں وہاں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں ویسے بھی دعا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں، لیکن روز دعا کریں. تو یہ 10 کام میں نے آپ کے سامنے روزانہ کرنے کے بیان کیے. نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد کرنا. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. نمبر 3 تسبیح بیان کرنا. نمبر 4 لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا. نمبر 5 استغفار کرنا. نمبر 6 کسی کو خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کر دینا. نمبر 7 قرآن کی تلاوت کرنا. نمبر 8 صدقہ کرنا. نمبر 9 نماز ادا کرنا. اور نمبر 10 دعا کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.